السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھیان سے دیکھیے اس تصویر کو۔ اس تصویر میں جو شخص نظر آ رہے ہیں ان کا نام مولانا عمیر الیاسی مدنی ہے۔ یہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں صاحب؟ یہ رام مندر کے ادگھاٹن کے موقع پر وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، شاید کہ آپ کے کان وشواس نہیں کر رہے ہوں گے۔ یہ رام مندر کے ادگھاٹن کے موقع پر گئے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو اور کوئی ٹوپی والا نظر نہیں آیا ہوگا۔ صرف ان کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ قوم کے سب سے بڑے ہمدرد یہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قوم کے سب سے بڑے لیڈر یہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے قوم کے سب سے بڑے مخلص انسان یہی ہیں۔ مسلمان تو 22 جنوری کے دن اپنے آپ میں پریشان تھے۔ مسلمانوں کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا۔ مسلمان تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے بابری مسجد چلی گئی، جہاں پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی تھی، وہ جگہ ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ مسلمان تو پریشان تھے، اور یہ صاحب وہاں پہ ادگھاٹن کے موقع پر گئے تھے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جب مولانا عمیر الیاسی مدنی رام مندر کے ادگھاٹن سے واپس آ گئے تو ان سے ایک نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ آپ وہاں پر کیوں گئے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر اتحاد کا پیغام لے کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ محبت کا پیغام لے کر گیا تھا، میں وہاں پر امن و شانتی کا پیغام لے کر گیا تھا، بھائی چارگی کا پیغام لے کر گیا تھا۔ مولانا عمیر الیاسی مدنی صاحب، آپ رام مندر کے ادگھاٹن کے موقع پر اتحاد اور محبت کا پیغام تو لے کر چلے گئے، لیکن جب فلسطین پر اسرائیلیوں نے حملہ کیا تھا وہاں پہ آپ اتحاد کا پیغام لے کر نہیں گئے۔ جب فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی تب آپ اتحاد کا پیغام لے کر نہیں گئے۔ جب فلسطین میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھی تب آپ اتحاد کا پیغام لے کر نہیں گئے۔ جب فلسطین کے نوجوان شہید ہو رہے تھے تب آپ اتحاد اور امن و شانتی کا پیغام لے کر نہیں گئے۔ جب فلسطین کی عورتیں فلسطین کی کامیابی کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جب دعائیں مانگ رہی تھی تو آپ آمین کہنے کے لیے نہیں گئے۔ یہاں تو چلے گئے، لیکن جہاں پہ ضرورت تھی، جہاں پہ سب سے زیادہ سخت ضرورت تھی، آپ وہاں پہ اتحاد اور اتفاق کا پیغام لے کر نہیں گئے۔ آگے مولانا عمیر الیاسی مدنی نے نیوز رپورٹر سے یہ کہا کہ مجھے ایز امام وہاں پہ بلایا گیا، میں وہاں امام بن کر گیا تھا، میں اپنے دل کی سچی بات بتا رہا ہوں، چاہے مجھے لوگ برا کہیں یا بھلا کہیں، مجھے ایسے لوگوں کو امام کہنا بھی شرم آتا ہے۔ ایسے لوگ امام کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ مولانا عمیر الیاسی مدنی صاحب، دو رنگ کی باتیں مت کرو، دو طرح کا چہرہ مت بناؤ، حقیقت تو کچھ اور ہے صاحب۔ پیسوں کے ذریعے انسان بک جاتا ہے۔ آپ ایسے ہی نہیں گئے، نوٹ نے آپ کو کھینچا ہے۔ آپ اپنے آپ کو امام کہتے ہو، ارے امام تو ہمارا وہ امام حسین سرزمین کرب و بلا کے میدان میں جب اترے ہیں، 72 کو لے کر اترے ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں، اور یزید نے آپ کو حکومت کے ذریعے خریدنا چاہا ہے، دولت کے ذریعے خریدنا چاہا ہے، گورنری کے ذریعے خریدنا چاہا ہے۔ یزید نے کہا ہے کہ حسین ہماری بیعت کر لو، آپ کو گورنری دے دیں گے۔ یزید نے کہا ہے حسین ہماری بیعت کر لو، ہم آپ کو دولت دے دیں گے، ثروت دے دیں گے، شہرت دے دیں گے۔ لیکن میرے امام نے سامنے سے جواب دیا کہ یزید تو غلط جگہ بولی لگا رہا ہے، ہم غلامان مصطفیٰ ہے، ہمارا سودا دنیا کے بازار میں نہیں ہو سکتا ہے، ہم تو بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں۔ صاحب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید کہ آپ کو تکلیف ہوگی، حق بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے۔ ایک بات بتا دوں، ایسے مولانا عمیر الیاسی مدنی جو ہے نا، جو ادگھاٹن کے موقع پہ گئے ہوئے تھے، یہ ہلکے لوگ ہیں، اور مارکیٹ میں ہلکے لوگوں کی بولیاں ہر کوئی لگا دیتا ہے۔ اس لیے آپ ان جیسا مت بننا، آپ بننا تو وزنی بننا۔ میرے امام
کو یزید نے بہت کوشش کیا خریدنے کے لیے، لیکن میرے امام بکے نہیں، ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا وہ منظور لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ اسی لیے آپ ایسے طلبے چاٹنے والے مت بننا، مولانا عمیر الیاسی کی طرح اپنی زندگی کو مت گزارنا۔ مولانا عمیر الیاسی آپ سے میں یہی کہوں گا لاسٹ میں کہ طلبہ چاٹنا چھوڑ دو، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ طلبہ چاٹنا جی حضوری اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں کب تک ڈالو گے، کب تک یہ سوچتے رہو گے کہ ان کے غلامی کا پٹا ڈال لیں گے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، کب تک یہ پٹا اتارو گے ڈالو گے اتارو گے ڈالو گے۔ ارے میں کہتا ہوں ایک مرتبہ مصطفیٰ کے غلامی کا پٹا، غوث اعظم کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر دیکھو، انشاءاللہ عز و جل زندگی بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔